إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي رواه مسلم وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم رواه ابن خزیمہ و ابن حبان وصححہ الالبانی رحمہ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز محترم سامعین و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اور سورہ حجرات کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے۔ پھر ایک حدیث جو ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح روایت ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی۔ انہی آیتوں اور احادیث کے تناظر میں رمضان المبارک روزہ کے خصائص اور پیغام اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، بزرگی اور بالا تری بیان کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو افضل المخلوقات بنایا، اسی طرح دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال بھی فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو کائنات کے تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی
جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک اور اس سے قبل آپ نے رمضان المبارک کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اس عنوان سے بارہا باتیں آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور خاص پیغامات ہیں۔ ہم اور آپ قرآن حکیم کی یہ آیت رمضان المبارک میں بارہا سنتے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جس طرح سے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، امت محمدیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کما کتب علی الذین کیوں کہا ہے پتہ ہے؟ تاکہ امت محمدیہ میں سے کوئی بھی فرد، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی کلمہ گو، عاقل و بالغ باشعور شخص یہ نہ کہے کہ اللہ نے امت محمدیہ پر زیادتی کی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ایک اشارتاً ایک بات بیان کی کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے بھی اوپر فرض تھے۔ اب اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آپ شریعت کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا عبادات میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ روزے کی ہو، نماز کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی ہو، حج اللہ کے بیت اللہ کے حج کی ہو، یا کوئی بھی عبادت جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، جو شریعت میں بتائی گئی ہے، ہر عبادت کے پیچھے تقوی مضمر ہے۔ بغیر تقوی کے کوئی عبادت کہلاتی نہیں ہے۔ آپ قرآن کا، شریعت کا، حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا، فمن فرض علی، جس کے اوپر اللہ نے فرض کیا حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس کا نقطہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ نے 3 چیزوں کی ممانعت کرتے ہوئے کہا، اگر اس کے بعد تم حج کر رہے ہو، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کی تیاری کرو اور یاد رکھنا بہترین زاد راہ، سفر کی تیاری تقویٰ ہے۔ انفاق کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اموالکم، اے ایمان والو اپنے مال کو باطل نہ کرو، صدقات کو خراب نہ کرو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر۔ احسان جتلائے، تکلیف دے ہوئے تو آدمی مال باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اشارہ دیا، اللہ رب العالمین سوائے متقیوں کے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، مشہور واقعہ ہے۔ قابل نے جو ہے صدقہ کیا، حابیل نے صدقہ کیا، اللہ رب العالمین نے حابیل کا صدقہ قبول کر لیا۔ قابل نے مارے غصے سے حابیل سے پوچھا کیسے تیرا صدقہ قبول ہو گیا؟ تو حابیل نے جواب دیا تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صدقہ بھی تقوی اختیار کرنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ بہرحال جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر ایک کے پیچھے تقوی ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ اب یہ تقوی کون سی بیماری ہے؟ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تقوی کے تعلق سے، تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے بہت اہم اور معنی خیز تعریف بیان کی تھی۔ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ 4 چیزیں تقوی کی تعریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، تقوی اللہ رب العالمین کا، اللہ جل جلال کا ڈر اور خوف،
یہ تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، تھوڑا بہت جو بھی دیا اللہ نے، اس پر قناعت اختیار کرنا یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، شریعت، اسلام، قرآن اور حدیث، ان دونوں پر عمل کرنا ہی تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آنے والے دن، سفر کے دن یعنی آخرت کی تیاری کرنا تقوی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، عمل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح شریعت پر عمل نہیں ہے، کسی کی بات پر عمل ہے، تقوی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے دیا ہے، اس میں ناشکرا پن ہے، تقوی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری مقصود نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، وقت کے امیر المومنین، وقت کے قاضی القضاء سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاضی القضاء ہیں۔ اس سے ایک نقطہ ملتا ہے اس بات سے کہ اگر ایک آدمی جانکار ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی جانکار ہے تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ جیسے آج لوگ جو ہے علمی کتابی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، علماء کی تحقیر اور تذلیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ لا علمی، جیسے ایک مثال، 1400 سال سے کسی کو نہیں معلوم ہوا تھا، آج تک زیادہ زور سے ہوا خارج نہ کرے جائے ورنہ پانی اندر چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کو الف با تا کا جو ہے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ پھر سے استخراج، اور اس کو اخراج کہتے ہیں، اور اندراج، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو اندراج ہوگا وہ استخراج نہیں ہوگا، اور جو استخراج ہوگا وہ اندراج نہیں ہوگا۔ یہ انسانی نظام ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ جاہل جھپٹوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال تک کے کسی عالم محقق نے ایک بات نہیں بیان کی، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہونا اور کرنا، یہ جو ہے آدمی کے اپنے پریشان ہونے اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ ایک مولوی صاحب اٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے ایسے آدمی سے سلام کر لیتا ہے جس پر غسل واجب ہے تو غسل اڑ کر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جہالت نادانی ہے، لا علمی ہے۔ بہرحال امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور وقت کے قاضی القضاء ہیں، یعنی ایک عالم دین، جانکار قاضی۔ ان سے امیر المومنین دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہو، جس میں جھنکار ہے، جہاں کانٹے وغیرہ پڑے ہوں؟ تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں ہاں ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب پوچھتے ہیں تم ایسے حالت میں کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور بچا کر نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہی تقوی ہے کہ آدمی جب شریعت کی کوئی عبادت کرے، بتائی ہوئی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرے، یعنی خاردار جھاڑیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور چلتا رہے۔ اگر خاردار جھاڑیوں سے نہیں بچائے گا تو تقوی اس کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن میں روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، مکرم ہے، اللہ کا چہیتا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑے خاندان کا ہو یا چھوٹے سے چھوٹے خاندان کا ہو، بڑے سے بڑا پیسے والا ہو یا غریب سے غریب ہو، ان دونوں میں امتیاز شریعت میں یہ رکھا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ خاندان، حسب نسب، قبیلہ، پیسہ، روپیہ، یہ شریعت میں معیار نہیں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے تو اسلام کی خوبی ہے کہ جب مسجد میں بندہ آتا ہے اللہ کے گھر میں، تو پھر ایک بندہ امیر ترین ہے اور ایک بندہ غریب ترین ہے، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بازو بازو میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
تمہیں محبوب ہوا ہے جو اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزے کا مقصد تقوی۔ رمضان المبارک کے خصائص، بہت سی خصوصیات ہیں جو رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ ایک دو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رمضان المبارک کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں حالت روزہ میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی خوش قسمت کا انتقال ہو جائے اور وہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہو۔ ابن حبان کی روایت مسند احمد میں بھی تذکرہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں انتقال ہونے کی وجہ سے سیدھا جنت میں جائیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو نوافل عمل کیے جاتے ہیں، عبادات، ان کے ثواب اللہ رب العالمین فرائض کے برابر عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون تھی، انصاریہ خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا لماذا لا تحجی، اے خاتون تو نے حج کیوں نہیں کیا، حج کے لیے کیوں نہیں رخت سفر باندھا؟ تو خاتون بیان کرتی ہے، اس کا نام ام سنان تھا، دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ پہ میرا شوہر اور بچہ گیا ہے حج کرنے کے لیے، یہ جو دوسرا اونٹ یا اونٹنی ہے یہ اس سے گھر کے جو ہے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، پانی وغیرہ لایا جاتا ہے، دودھ وغیرہ کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں حج کرنے نہیں گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آئے تو فاعتمری، جب آئے تو تو عمرہ کر لینا اور یہ تیرا عمرہ حج کے برابر ہوگا۔ اجر و ثواب میں اگر آدمی اخلاص سے رمضان المبارک میں پہنچا ہے حج کرنے کے لیے، اور حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ 3 چیزیں نہ کیا ہو، یا عمرے میں یہ 3 چیزیں نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین اس کو رمضان میں کیا جانے والا عمرہ حج کا ثواب عطا کرے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ ایک 3 چیزوں کے نقطے سے میں اپنی بات کو بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 197 اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ اللہ نے فرض کیا حج کے مہینے متعین کیے ہوئے، اور اس میں حج جو ہے جو کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر حج لاگو کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تیاری کر رہا ہے، تو حج کے دوران 3 چیزیں نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ فلا رفث، رفث نہ کرے یعنی بے حیائی کو کوئی کام، ولا جدال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ نہ کرے، ولا فسوق، فسق کے کوئی کام نہ کرے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کرتا ہے تو حج مقبول ہے۔ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ 3 کام میں سے کوئی آدمی ایک کام کر لیتا ہے تو گرچہ وہ حج کر رہا ہے لیکن اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ اب اس آیت کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے کیا بات کہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ عمل ابن آدم جو عمل کرتا ہے، چاہے وہ بنی آدم ہو، بناتے حوا ہو، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جو بھی عمل کرتا ہے یضاعف، اللہ رب العالمین اس کو بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی سے 10 نیکی، الی 700 ضعف، 700 نیکیوں تک اللہ رب العالمین ایک عمل کا اجر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کیوں کہی حدیث قدسی میں جانتے ہیں آپ کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ظاہری ایکٹیویٹی ہے، نماز آدمی ظاہری پڑھ رہا ہے، صدقہ ظاہری دے رہا ہے، حج ظاہری دکھ رہا ہے کر رہا ہے، روزے کا تعلق دل سے ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور اس کا علم نہیں رکھتا، فرشتے بھی نہیں رکھتے ہیں، دل سے معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ کہتا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے۔
ایک بندے سے آپ پوچھیں آپ روزے سے ہیں، کہے گا ہاں. کیسے آپ کو معلوم ہوگا روزے سے؟ کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے. منہ اگر بنانا چاہے آدمی میں روزے سے ہوں بنا سکتا ہے؟ یہ نہیں، کوئی علامت ظاہری ہے ہی نہیں روزے کی. یہ خاص اللہ کے لیے ہے، بندہ للہ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے الا الصوم حدیث قدسی میں، مگر روزہ وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ ایک روزے کا کتنا بدلہ دے گا اللہ ہی جانتا ہے، بے شمار اجر و ثواب. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، 1151 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت اور کھانا میرے لیے ترک کرتا ہے. ایک نقطے پر غور کریں، اللہ نے دو بات بیان کی ہے. روزے کا اجر اللہ بہت بے شمار دے گا، اللہ رب العالمین جانتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ یدع شہوتہ وطعامہ، اپنی شہوت اور کھانے کو ترک کرتا ہے. یہ شہوت سے مراد مخصوص شہوت نہیں ہے بلکہ عام شہوت، عام گناہ، عام برائی. اور اسی طرح کھانا کوئی ایسا مخصوص کھانا نہیں، جتنے بھی حلال کھانے سب. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشاد ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن حبان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندہ فی عبادت، العبد فی عبادت من حین یصبح الی ان یمسی، بندہ جو ہے عبادت میں ہوتا ہے کب سے؟ من حین یصبح، جب سے صبح ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر اس وقت سے عبادت میں ہوتا ہے، الی ان یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے، سورج غروب ہو جائے. درمیان میں ایک نقطہ سمجھ لے میں، من حین یصبح، جب سے صبح صادق ہو. ایک مولوی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی روشنی نظر آ رہی ہے. یہاں پر وقت بتا رہا ہے سن سیٹ کا ٹائمنگ یہ ہے، مثال کے طور پہ 6:38 6:39، یہ سائنس بتا رہا ہے. اس کو ماننے میں تذبذب کا شکار ہے، ابھی ہوا کہ نہیں ہوا. اور صبح صادق اس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور نہ ہی علماء میں کوئی جانتا ہے الا ماشاءاللہ. بہت کم لوگ جانتے ہیں جو تحقیق کرتے رہتے پورے سال کی، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ صبح صادق ہے، یہ صبح کاذب ہے. اس کے بارے میں بالکل یقین ہے، گھڑی سے دیکھ کر 2-5 منٹ پہلے ہی روزہ سحر کا وقت ختم ہو گیا. بھئی آپ کا قانون چل رہا ہے، شریعت کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بلال اذان دے رہے کھاتے رہو، ام مکتوم کے اذان تک کھاتے رہو، جب ام مکتوم اذان دے رہے تب روزہ افطار یعنی نیت کر لو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو رکھا جائے گا، سحر جو کی جائے گی، وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ رات سے آدمی اٹھے کھائے، کہاں تک؟ صبح صادق تک. صبح صادق میں اذان سے ہی روزہ شروع ہوگا، مولوی صاحب کے کلام سے. اور دیکھ لیجئے یہ بے وجہ باتیں، 5 منٹ باقی، 10 منٹ باقی، آدھا گھنٹہ باقی، مشائل کھڑی کر دے رہی ہے. اب ایک واقعہ ہوا ہے، امت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی بے وجہ کی باتیں شریعت کی مین باتوں پر اٹیک کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے، خرافات ہے، بدعت ہے. اور اذان ہونے سے ہی سحر ختم ہوگا. آپ غور کریں، بہت حیرت ہوتی ہے رمضان المبارک جب آتے 2 باتوں پر. اور کہتے ہیں نا ہدایت کے لیے ایک چھوٹی سی یعنی نشانی اور چھوٹی سی روشنی کافی ہے، اور ہدایت نہ پانے کے لیے بڑی سی روشنی بھی کافی نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال ہے، آدمی صرف یہ غور کر لے، جو بندہ شریعت پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اس کو تحقیق تھوڑا کرنا چاہیے. دیگر ایام میں جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو مؤذن اور یا دیگر لوگ اعلان کرتے ہیں کل سے فجر کی وقت جو ہے اذان فلاں ٹائم اور فلاں جماعت. پھر اس کے بعد 2-4 دن کے بعد 5 منٹ آگے، رمضان المبارک آنے کے بعد ڈائریکٹ آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ رمضان آنے کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے نماز ہو جا رہی ہے، اذان ہو جا رہی ہے، اور رمضان ختم ہوتے چاند رات کی رات میں ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ آج سے فجر کی اذان 6:38 پہ نہیں، 5:38 پہ نہیں، بلکہ 6:10 پر ہوگی. یہ پورے سال 5-5 منٹ
رمضان میں ڈائریکٹ آدھا گھنٹہ کا فرق کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب آدمی کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا، اب ختم ہونے کے بعد جو 5 سے 10 منٹ کا انتظار ہے، یہ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنے آپ کی غلطی چھپانے کا انتظار ہے کہ بھائی ہم لوگ شریعت کو نہیں مانیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ 10 منٹ خاموشی، اس کے بعد پھر اذان۔ یہ 10 منٹ کا وقفہ کیا ہے؟ اس میں سحر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے، اذان پہ سحر ختم ہے، تو پھر روکا کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر روکا جا رہا ہے تو اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آدمی کو سوچ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے کہ یدع شہوتہ و طعامہ من اجلہ، اپنی شہوت اور طعام کو چھوڑتا ہے۔ آج امت کا حال غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے نا، ایک چیز پر عمل پیرا ہے، ایک چیز پر عمل پیرا نہیں ہے۔ طعام اور شراب تو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، کھانا پینا تو چھوڑ دیا، اللہ کی رضا مقصود ہے سحر سے لے کے غروب تک، لیکن جو دوسری چیز ہے، جو روزے کا مقصد ہے، جس پہ اللہ بے شمار انعام اور اجر دینے والا ہے، وہ پوری طرح سے امت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن حبان کی روایت ہے، میں نے پڑھی ہے، لیس الصیام بالشراب والطعام، کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام بالرفث واللغو، حقیقی معنوں میں صیام ہوتا ہے جو رفث ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، گناہ کے جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو روکنا، واللغو اور فضول گوئی، ان تمام چیزوں بچا کر رکھنا، یہ روزہ ہے۔ اگر ہم غور کریں نا تو امت کی حالت کیا ہے؟ ہم نے صرف میدہ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے صرف میدے کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ میدے کا روزہ قبول نہیں ہے، میدے کے روزے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام حصوں کا روزہ ہونا چاہیے، جب روزہ مقبول ہے۔ اگر آدمی اپنے جسم کے دیگر اعضاء سے ہاتھ سے زیادتی کر رہا ہے، منہ سے بد کلامی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، تجسس میں لگا ہوا ہے، ٹوہ میں لگا ہوا ہے، یا برائیاں بیان کر رہا ہے، برائیاں کھود رہا ہے، پیر سے برائیوں کی طرف چل رہا ہے، کانوں سے برائیوں کو سن رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ جسم کا روزہ نہیں ہے، صرف معدے کا روزہ ہے۔ اور روزے کا مطلب ہوتا ہے پورے جسم کا روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پیر کا بھی روزہ، چاہے جو ہے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ ان تمام اعضاء کو غیر شرعی طریقہ کار سے بچا کر رکھنا اصل میں روزے کا مقصد ہے۔ امت اس پر عمل پیرا نہیں ہے، صرف معدے کا روزہ رکھ کر یہ سوچیں کہ میں روزے سے ہوں، یہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حدیث قدسی میں جس میں یہ بات ہے کہ اللہ بے شمار اجر دے گا، اسی میں یہ بات بھی ہے، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ وہ صرف کھانا نہیں بلکہ اپنی تمام شہوت کو چھوڑ دیتا ہے میری رضا کے لیے۔ تو روزے کا اہم پیغام یہ ہے کہ آدمی شہوت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حین یصبح الی ان یمسح عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ کہا آپ نے کہ بندہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پورا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بندگی میں لگا ہوا ہے، اپنے دیگر کام میں بھی جائز مصروفیات میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن عبادت میں شمار ہے۔ کتنی خوش قسمتی، خوش بختی ہے۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں، یہی روزہ ایک پیغام بھی دیتا ہے امت محمدیہ کو۔ جو روزہ، جو چیز، جو حلال کھانے ہم بعد غروب شمس کے کھا رہے ہیں، وہ حلال چیزیں ہم غروب شمس سے پہلے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ بڑا پیغام ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں روکے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا مقصود ہے نا۔ یہ پیغام ہے روزے کا امت محمدیہ کے لیے کہ جس طرح سے ایک آدمی حلال چیزوں کو وہاں صبح سے شام تک اپنے آپ کو روک کر رکھ رہا ہے، یہ روزہ پیغام دیتا ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک کر رکھو، یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔
اگر بندہ یہ سوچے کہ میں صرف رمضان تک محدود عبادتیں کر لوں، روزہ رکھ لوں، دیگر عبادتیں کروں اور اس کے بعد 11 مہینے اپنی من مانی زندگی گزاروں، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور بھی اس کی بہت سی تفصیلیں واقعی وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ایک بات اشارتاً بتا دوں، روزے کو جو ہے 2 غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں روزے اور رمضان سے متعلق۔ ایک یہ کہ معاشرے میں کھانے پینے کا موسم بنا دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بہت سے ایسے گھر سننے میں آتے دیکھنے میں آتے ہیں کہ بھائی اس پابندی ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی چٹکارا لینا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ خاتون اسلام لگی ہے دوپہر کے بعد سے شام تک کے، پھر اس کے بعد مغرب بعد بھی لگی ہے، پھر عشاء بعد بھی کھانا بنانے میں لگی ہے، صبح ہونے سے پہلے 3 بجے اٹھ کر خاتون اسلام ہمارے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے لگی ہوئی ہے، بھائی بہنوں کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی عبادت کا وقت کب ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہماری ذمہ داری ہے ذکر اذکار کریں، جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کریں، ایسے ہی موقع اور محل فراہم کریں ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار میں وقت نکالیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقہ کار کو تلاش کریں۔ یہ صرف کھانے پینے کا موسم بنا دیا گیا ہے۔ دیگر چیز یہ کہ کھانے پینے سے رکنا، میں نے جیسے کہ اشارہ دیا، صرف یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے تمام برائیوں سے روک لینا ہی رمضان المبارک کا اہم مقصد اور پیغام ہے۔ امت کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم، اللہ جو تو نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، پروردگار عالم ان فرائض کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین درجہ قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے لیے لا رہے ہیں، پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ہماری دنیا کی خیر و بھلائی کے لیے اور آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم اہل شام، فلسطین اور دیگر جو ہے ملک کے لوگ اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان بھی پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں میں انہیں ناکام و نامراد بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو، پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، پروردگار عالم ان کی اولاد کو ہدایت نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کی جو ہے نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ پریشانی رزق کے تعلق سے ہو، پروردگار عالم رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر ہی قائم اور دائم رکھے، پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل
عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.